پاکستان دو لخت ہوا تو ایک کردار جو اب پاکستانی نہیں رہا تھا اس پر سارا الزام دھر دیا گیا کہ شیخ مجیب الرحمان غدار بھارت کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اسی وجہ سے پاکستان دو ٹکڑے. ماہ دسمبر میں سقوط ڈھاکہ کے مرکزی کرداروں کا ذکر نیک جاری ہے اور آج ہم شروع کر رہے ہیں مجیب الرحمان کی کہانی. آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے شیخ مجیب کون ہے, ان کی خاندانی تاریخ کیا تھی, انہیں کیوں بچپن میں پیار سے کھوکا کہا جاتا تھا, سیاست میں ان کی انٹری کی کہانی, جب گوپال گنج میں حسین شہید سہروردی اور فضل حق آئے تو شیخ مجیب نے کیسے ہندوؤں کی سازش کو ناکام بنایا اور کیسے مسلم اسٹوڈنٹس لیگ کے بانی اسٹوڈنٹ لیڈر بنے. تحریک پاکستان میں شیخ مجیب کیسے فسادات میں اپنی جان پر کھیل کے جانیں بچاتے رہے. وہ وقت جب حسین شہید سہروردی نے 1947 میں پاکستان کے ساتھ ساتھ آزاد بنگال ریاست کا مطالبہ کر دیا تو شیخ مجیب نے کیسے ان کا ساتھ دیا. عالمی دن برائے مادری زبان جب شیخ مجیب کی سربراہی میں طلبہ تنظیم پر سیدھی گولیاں چلا دی گئی اور اسی دن کو آج عالمی طور پر منایا جاتا ہے, اور کیسے یہی دن پاکستان کے دو ٹکڑے ہونے کا سبب بنا. شیخ مجیب نے کب مسلم لیگ چھوڑ کر عوامی مسلم لیگ جوائن کر لی, عامر ایوب خان کے خلاف کیسے محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا اور پھر کیوں شدید مایوسی کا شکار ہوئے, اور سب سے بڑھ کر شیخ مجیب کے 6 نکات آخر کیا تھے اور واقعی انہوں نے غداری کا ارتکاب کیا تھا. I am in a movement. I am for the emancipation of my people. I am ready to sacrifice everything for the cause. نا منظور جہنم میں جائے, سور کے بچے جہنم میں جائے. People died. Not my fault. جوئے بانگلہ, جوئے پاکستان. پاکستان میں 11 سال سے مارشل لا نافذ تھا. وہ لوگ جنہیں سیاست کی الف بے کا بھی نہیں پتا ہوتا, وہ ملک چلانے کی کوشش میں اس مقام پر لا چکے تھے کہ اب بنگالیوں کے صبر کا پیمانہ چھلکنے ہی والا تھا. لاکھوں بنگالی خود پر ہونے والے استحصال کے خلاف سڑکوں پر نکلنے, مارشل لا مرد آباد کے نعرے لگانے کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے, اور پھر انہیں آخرکار یہ بہانہ بھی میسر آ گیا. المیہ ملاحظہ ہو کہ پاکستان بننے کے بعد سیاسی جرنیلوں نے پاکستان کے اقتدار کو اس طرح اپنے پنجوں میں جکڑ لیا تھا کہ 23 سال تک یہاں پر عام انتخابات ہی نہ ہو سکے. اور افسوس کہ جب 7 دسمبر 1970 کو پاکستان بننے کے بعد پہلے انتخابات ہوئے بھی تو جنرل یحییٰ کیک ہاک یعنی جنرل غلام عمر نے ان انتخابات میں نوٹوں کی بوریاں کھول کر اپنی مرضی کے سیاستدانوں کو جتوانے کی کوشش کی. میرے دیکھنے والوں کو نوید ہو کہ اسد عمر اور زبیر عمر کے والد جنرل غلام عمر کو تاریخ کا یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان میں الیکشن چوری کرنے کے بانی کہلائے جاتے ہیں. جنرل عمر کی داستان حیات میں ہم یہ ساری روایات بتا چکے ہیں جو آپ جستجو پر اس آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں. شاید ابھی الیکشن چوری کرنے کی ابتدا تھی تو پاکستان کے سیاسی جرنیل اس فن میں یکتا نہیں ہوئے. جنرل یحییٰ اکثر جنرل عمر کو ڈانٹتے نظر آتے کہ سیاستدانوں کو پیسے کھلانے کے باوجود مطلوبہ نتائج کیوں سامنے نہیں آ پا رہے. انتخابات میں مینجمنٹ کے باوجود مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے 162 میں سے 160, پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان کی 137 میں سے 84 نشستیں جیت لی تھیں. صوبہ سرحد میں پیپلز پارٹی نے صرف 1 اور بلوچستان سے 1 بھی نشست حاصل نہیں کی. یہ واضح تھا کہ شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ ملک کی واحد پارلیمانی اکثریتی پارٹی بن چکی تھی اور اسے حکومت سازی کا مکمل اختیار حاصل تھا. مگر پھر تاریخی بددیانتی اور اقتدار کے ایوانوں کی بدترین سازشوں کا آغاز ہو گیا. اس تاریخی بددیانتی کا فائدہ سانحہ مشرقی پاکستان کے کرداروں نے اٹھایا. سچ کہیں چھپ کر رہ گیا. سیاسی جرنیلوں نے سارا ملبہ سیاستدانوں پر ڈال دیا. بھٹو کیونکہ پاکستان کے مختار کل بن گئے تو 1970 کے انتخابات میں
پاکستانی عوام کے اکثریتی ووٹ لینے والے اور پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے اصل حقدار شیخ مجیب کی صورت میں بچ جانے والے پاکستان کو ایک قربانی کا بکرا اور نیا غدار میسر آ گیا۔ لیکن سوال صرف یہی ہے کہ کیا شیخ مجیب الرحمان ہی مشرقی پاکستان بنانے کے ذمہ دار تھے، اور سب سے بڑھ کر کیا وہ غدار تھے؟ الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانے سے پہلے یہ جاننا لازم ہے کہ آخر شیخ مجیب الرحمان تھے کون؟ شیخ لطف الرحمان اور سائرہ خاتون کے گھر 17 مارچ 1920 کو فرید پور ضلع کے اس وقت کے گوپال گنج سب ڈویژن جو اب ضلع بن چکا ہے اس کے گاؤں تنگی بارہ میں مجیب الرحمان پیدا ہوئے۔ یہ اپنے بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھے۔ یہ 4 بہنیں اور 3 بھائی تھے۔ مجیب کو بچپن میں پیار سے کھوکا کہا جاتا تھا۔ 60 سال کی عمر میں شیخ مجیب کو گیما دنگا پرائمری اسکول میں داخل کروا دیا گیا، مگر تیسری جماعت میں نامعلوم وجوہات پر اسے گوپال گنج مشنری اسکول میں داخل کروایا گیا۔ اسکول میں شیخ مجیب فٹ بال بڑے شوق سے کھیلتے اور اکثر مقابلوں میں اپنے اسکول کی نمائندگی بھی کرتے تھے۔ اسی اسکول سے انہوں نے میٹرک بھی کیا۔ ابھی ان کی تعلیم جاری تھی کہ ان کی شادی شیخ فضیلت النساء سے ہوئی، جنہیں وہ پیار سے رینو کہا کرتے تھے۔ شیخ مجیب الرحمان کی 2 بیٹیاں شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ، جبکہ 3 بیٹے شیخ کمال، شیخ جمال اور شیخ رسول پیدا ہوئے۔ شیخ مجیب کی سیاست میں انٹری کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ وہی سال جب ان کی شادی ہوئی نے یہ معلوم ہوا کہ متحدہ ہندوستان کے وزیر اعظم کے فضل حق اور حسین شہید سہروردی گوپال گنج کے دورے پر آ رہے ہیں۔ گاؤں میں ہندوؤں کی اکثریت تھی اور فضل الحق نے مسلم لیگ کے ساتھ مل کر حکومت بنائی تھی، تو گاؤں کے ہندو نوجوان جن کا تعلق کانگریس سے تھا انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ اس دورے کو ناکام بنا دیں گے۔ شیخ مجیب کو اس سازش کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ مل کر منصوبہ بندی کی اور اس دورے کے شاندار انتظامات کر ڈالے۔ جب سہروردی نے اس کامیاب استقبال اور دورے پر شیخ مجیب کو مبارکباد دی تو انہیں یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ یہ سب شیخ مجیب نے خود کیا ہے اور ان کے ساتھ کوئی تنظیمی سپورٹ نہیں۔ پھر چند روز بعد 18 سالہ شیخ مجیب کو سہروردی کی طرف سے خط ملا جس میں انہوں نے انہیں گوپال گنج میں مسلم اسٹوڈنٹس لیگ بنانے کی ہدایت کی تھی۔ 1942 میں شیخ مجیب الرحمان نے میٹرک پاس کیا اور اسلامیہ کالج جو آج مولانا آزاد کالج کولکتہ کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں پر داخلہ لے لیا۔ یہاں سے 1947 میں انہوں نے گریجویشن مکمل کی۔ دوران تعلیم ہی ان کی طلبہ سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ قیام پاکستان کی تحریک زوروں پر تھی تو اس نوجوان طالب علم نے قائد اعظم کی آزادی کے سفر میں شامل ہونے کو ترجیح دی۔ وہ 1943 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے کونسلر منتخب ہوئے اور قیام پاکستان یعنی 1947 تک مسلسل اسی عہدے پر فائز ہوتے رہے۔ طلبہ سیاست میں وہ نام بنا رہے تھے۔ 1946 میں اسلامیہ کالج کی اسٹوڈنٹس یونین کے بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ جب اگست 1946 میں کولکتہ میں فسادات شروع ہوئے تو اس موقع پر انہوں نے طلبہ کو پرامن رکھنے اور امدادی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے اکسایا۔ کئی مواقع پر شیخ مجیب نے گریٹ کولکتہ کلین کے نام سے مشہور ان فسادات میں مذہب سے بالا تر ہو کر مسلمانوں اور ہندوؤں کی جانیں بچائیں، اور اس دوران اکثر ان کی اپنی زندگی بھی خطرے میں پڑتی رہی۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کی تحریک زوروں پر تھی تو حسین شہید سہروردی نے بنگالیوں کے لیے متحدہ آزاد بنگال کے نام سے ایک تیسری آزاد ریاست کی تحریک شروع کی۔ شاید ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان آزاد ہو رہا ہے، انڈیا بن رہا ہے، تو پھر کیوں نہ بنگالیوں کے لیے بھی ایک علیحدہ ملک کی کوشش کی جائے۔ شیخ مجیب بھی اس سفر میں ان کے ساتھ تھے، مگر پھر حسین شہید سہروردی کو جلد ہی یہ معلوم ہو گیا کہ اس طرح وہ اپنی راہ کھوٹی کریں گے، تو انہوں نے تحریک پاکستان کے ساتھ دوبارہ اپنی راہیں جوڑ لی اور اس طرح شیخ مجیب بھی دوبارہ تحریک پاکستان کا حصہ بن گئے۔ حسین شہید سہروردی بر صغیر کے دیگر سیاستدانوں کی طرح مہاتما گاندھی کے بہت فین تھے، تو جب پاکستان بن گیا تو سہروردی کئی ہفتوں تک پاکستان نہیں آئے
اور کولکتہ میں ہی مہاتما گاندھی کے اس مشن کے سپاہی بن کر کام کرتے رہے جب شیخ مجیب بھی وہیں پر موجود تھے۔ یہ مشن دراصل مہاتما گاندھی کی طرف سے بھوک ہڑتال تھی جو انہوں نے نئی ریاست پاکستان کو اس کے وسائل دینے اور قتل عام روکنے کے لیے کیا تھا۔ کولکتہ میں مہاتما گاندھی کی اس مشن میں کامیابی کے بعد شیخ مجیب الرحمان نے پاکستان کو اس کا حق دلوا کر مسلمانوں کے نوزائیدہ ملک میں قدم رکھا۔ انہوں نے 1948 میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے شعبہ قانون میں داخلہ لیا اور 4 جنوری کو ایسٹ پاکستان مسلم اسٹوڈنٹس یونین کی بنیاد رکھی۔ شیخ مجیب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ نہ صرف مسلم لیگ بلکہ پاکستان کی پہلی اسٹوڈنٹ یونین کے بانی تھے۔ اس تنظیم کی طرف سے پہلی سیاسی سرگرمی اس وقت کی گئی جب 23 فروری 1948 کو وزیر اعلیٰ خواجہ ناظم الدین نے دستور ساز اسمبلی کے فلور پر یہ بیان داغا کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کو اردو اپنی واحد ریاستی زبان کے طور پر قبول کرنا چاہیے۔ مسلم اسٹوڈنٹ لیگ نے اس پر احتجاج کی کال دے دی اور نتیجہ یہ نکلا کہ شیخ مجیب نے آل پارٹی اسٹیٹ لینگویج ایکشن کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا اور پاکستان بننے کے بعد ان کی پہلی گرفتاری 11 مارچ کو عمل میں آئی۔ وہ بنگالی کو ریاستی زبان قرار دینے کے لیے سیکریٹریٹ کی عمارت کے سامنے دھرنا لیے بیٹھے تھے جب انہیں گرفتار کر لیا گیا اور پھر مشرقی پاکستان میں طلبہ کا احتجاج شروع ہوا اور 15 مارچ کو شیخ مجیب کو رہا کرنا پڑا۔ 1949 وہ سال تھا جب شیخ مجیب نے مسلم لیگ چھوڑ کر عوامی مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی اور پھر 1952 وہ سال تھا جب شیخ مجیب کا نام نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی میڈیا تک بھی پہنچا۔ میری رائے میں دراصل یہی وہ ایونٹ تھا جہاں سے پاکستان کے 2 ٹکڑے ہونے کی بنیاد رکھی گئی اور یہ افسوسناک داستان سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ 21 فروری وہ دن ہے جب آج بھی ساری دنیا میں ہر سال عالمی دن برائے مادری زبان منایا جاتا ہے اور افسوسناک طور پر اس کا تعلق بنگالیوں پر ہونے والے مظالم اور پاکستان 2 ٹکڑے ہونے سے بھی نکلتا ہے۔ جنوری 1952 کی بات ہے، خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم بن چکے تھے اور یہ بتانے کی تو چنداں ضرورت نہیں کہ ملک کے اصل حکمران سیاسی جرنیل تھے۔ ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں خواجہ ناظم الدین نے اپنا 1948 والا بیان دوبارہ دہرایا کہ اردو پاکستان کی واحد ریاستی زبان ہوگی تو پاکستان کی اکثریتی آبادی یعنی بنگالی سڑکوں پر نکل آئے۔ شیخ مجیب الرحمان طلبہ کی قیادت کر رہے تھے، احتجاج شروع ہوا تو شیخ مجیب کو 16 فروری کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ مجیب نے جیل میں بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا اور وہیں سے بیٹھ کر طلبہ کو احتجاج کے لیے ہدایات دینا شروع کر دی، مگر یہیں پر 21 فروری کو وہ خونی دن آ گیا جب ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلبہ دستور ساز اسمبلی کے باہر احتجاج کر رہے تھے۔ جب ایک طرف سے چند ارکان اسمبلی آتے نظر آئے تو طلبہ نے ان کا راستہ روک کر اپنے مطالبات دہرائے اور نعرے بازی شروع کی تو پولیس نے طلبہ پر سیدھی فائرنگ شروع کر دی۔ 3 طلبہ عبدالجبار، رفیق الدین فوری طور پر دم توڑ گئے جبکہ ابو البرکات زخمی ہوئے مگر پھر ہسپتال میں جان کی بازی ہار گئے۔ شیخ مجیب کو جیل میں اس قتل عام کی خبر ملی تو انہوں نے احتجاج جاری رکھنے کی ہدایت کی اور پھر 22 فروری کو ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلبہ نے احتجاج جاری رکھا اور اس روز بھی 4 سے 8 لوگ مارے گئے۔ وہ طالب علم جو اپنی الگ زبان کا مطالبہ کر رہے تھے، ریاست انہیں گولی کی طاقت سے خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شیخ مجیب کی بھوک ہڑتال اس وقت ختم ہوئی جب 27 فروری کو انہیں رہا کر دیا گیا۔ بنگالی زبان کو سرکاری درجہ دلوانے کی تحریک جاری تھی جب شیخ مجیب الرحمان کو عوامی مسلم لیگ کا جنرل سیکرٹری منتخب کر لیا گیا، یعنی اب وہ ملک گیر سیاست کرنے والے تھے۔ پاکستان بننے کے 60 سال بعد مشرقی پاکستان میں انتخابات ہوئے جہاں پر گوپال گنج کے حلقہ سے شیخ مجیب نے کامیابی حاصل کی اور رکن ڈھاکہ اسمبلی منتخب ہوئے۔ انہوں نے 15 مئی کو صوبائی حکومت میں کوآپریٹو اور زرعی ترقی کے وزیر کا حلف اٹھایا، مگر افسوس وہ صرف 15 دن وزیر رہ سکے جب 30 مئی کو یونائٹڈ فرنٹ کی کابینہ کو برخاست کر دیا گیا۔ اور دوسری طرف شیخ مجیب کراچی سے ڈھاکہ پہنچے تو پولیس انہیں گرفتار کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔
1956 میں وہ دوبارہ وزیر بنائے گئے، مگر 9 ماہ بعد انہوں نے خود ہی وزارت سے یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا کہ اب وہ پارٹی کو منظم کرنا چاہتے ہیں۔ یہیں پر انہوں نے کراچی میں اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مشرقی بنگال کو مشرقی پاکستان نہ کہا جائے۔ شیخ مجیب کی سیاست کا بنیادی اصول ہمیشہ سے آئین کی سربلندی رہا اور انہوں نے ہمیشہ فوجی حکومت کی مخالفت کی۔ پاکستان کے سیاسی جرنیل ویسے بھی بنگالیوں کو کوئی اتنی ٹھاس نہیں ڈالتے تھے، تو جب 1958 میں جنرل ایوب خان نے سوچا کہ اب چھپ چھپ کر بہت ملک چلا لیا اور اب سامنے آنے کا وقت ہے، تو انہوں نے جن سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کروایا ان میں یہی شیخ مجیب بھی شامل۔ اور جب تک جنرل ایوب نے اپنے اقتدار کو مستحکم نہ کر لیا، شیخ مجیب مسلسل 14 ماہ تک جیل میں رہے، اور جب وہ 14 ماہ بعد رہا ہوئے تو انہیں ایک اور مقدمے میں جیل کے گیٹ سے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ شیخ مجیب نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو آخر کار 1961 میں ان کی نظر بندی کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا اور یوں ان کو رہائی ملی۔ جنرل ایوب کا اندازہ درست نکلا، کیونکہ شیخ مجیب نے جیل سے نکلتے ہی مارشل لا کے خلاف تحریک کا آغاز کر دیا، تو انہیں دوبارہ 1962 میں گرفتار کر لیا گیا۔ 2 جون کو جنرل ایوب نے 4 سالہ مارشل لا کے خاتمے کا اعلان کیا تو شیخ مجیب کو دوبارہ رہائی ملی، مگر اب انہوں نے لاہور آ کر حسین شہید سہروردی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مارشل لا کے خلاف نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ تشکیل دیا، مگر یہ اتحاد کچھ زیادہ نہ چل سکا۔ شیخ مجیب نے جنرل ایوب کے خلاف متحدہ تحریک کا آغاز کیا اور ان کے ساتھ کئی سیاستدان جڑتے چلے گئے، مگر انہیں صدارتی انتخابات سے 14 روز پہلے ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا۔ شیخ مجیب نے بہت دل و جان سے صدارتی الیکشن میں قائد اعظم کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا، ان کی انتخابی کمپین کے لیے دن رات ایک کر دیا، مگر پھر جس طرح جنرل ایوب نے بدترین دھاندلی کے ذریعے عوام کے ووٹ چوری کیے اور جس سیدھا دلیری سے فوجی پرچیوں پر ٹھپے لگاتے رہے، اس سے شیخ مجیب الرحمان بہت دل برداشتہ ہو گئے۔ شیخ مجیب کو غدار ثابت کرنے کے لیے جو سب سے بڑی دلیل دی جاتی ہے وہ ان کے 6 نکات بتائے جاتے ہیں۔ تو آئیے نظر ڈالتے ہیں کہ آخر ان 6 نکات میں ایسی کیا قابل اعتراض بات تھی۔ دستور قرارداد لاہور کی بنیاد پر صحیح معنوں میں پاکستان کا وفاق قائم کرے، جس میں پارلیمانی نظام حکومت اور مقننہ کو بالادستی حاصل ہو۔ یہ مقننہ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر براہ راست منتخب کی جائے۔ وفاقی حکومت کو صرف 2 معاملات میں اختیارات حاصل ہوں، دفاعی اور امور خارجہ، باقی تمام امور وفاق کی تشکیل کرنے والی ریاستوں کی تحویل میں ہوں۔ کرنسی کے بارے میں ان دونوں میں سے ایک اقدام اٹھایا جائے، دونوں بازوؤں کے لیے 2 جداگانہ اور آزادی سے قابل مبادلہ نظام ہائے زر رائج کیے جائیں۔ پورے ملک کے لیے ایک ہی کرنسی کا نظام ہو، لیکن دستور میں ایسی مؤثر دفعات ہونے چاہیے جو سرمایہ کو مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان جانے سے روک سکیں۔ مشرقی پاکستان کے بینکوں میں زر محفوظ ہو اور مشرقی پاکستان کے لیے علیحدہ مالی اور مالیاتی پالیسی اختیار کی جائے۔ ٹیکس لگانے اور محاصل جمع کرنے کے اختیارات وفاق کی تشکیل کرنے والی ریاستوں کو حاصل ہوں، اور وفاقی مرکز کو ایسے کوئی اختیارات نہ ہوں کہ ریاستیں جو ٹیکس وصول کریں گی ان میں سے وفاق کے اخراجات چلانے کے لیے مرکز کو ایک خاص فیصد ادا کی جائے گی۔ دونوں بازو جس قدر زر مبادلہ کمائیں، اس کے علیحدہ علیحدہ حسابات ہونے چاہیے۔ مشرقی پاکستان کے لیے علیحدہ ملیشیا فوج قائم کی جائے۔ انہی 6 نکات کی بنیاد پر مغربی پاکستان میں یہ پراپیگنڈا شروع کیا گیا کہ شیخ مجیب علیحدگی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور شاید اسی لیے مارشل لا کے سیاہ دور میں مجیب مسلسل جیلوں کی یاترا کرتے رہے۔ 5 فروری 1966 کو انہوں نے بنگالی رہنما کے طور پر اپنی عوام کو ان کا حق دلوانے کے لیے 6 نکات کا اعلان کیا، اور اس کی اثر پذیری کا اندازہ اس عمر سے لگائیں کہ 6 نکاتی پروگرام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان بھر کے سفر کیے، اور اس دوران انہیں 8 بار گرفتار کیا گیا، مگر 8 مئی 1966 کو انہیں گرفتار کیا گیا، اور اس بار فوجی حکومت نے انہیں 3 سال تک قید میں رکھا۔
شیخ مجیب فوجی حکومت کو کتنی تکلیف دے رہے تھے کہ اب ان کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا جا رہا تھا جسے تاریخ میں ہم اگرتلا سازش کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ شیخ مجیب کی کہانی کی دوسری ایپیسوڈ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جنرل ایوب کے اغوا اور قتل کا منصوبہ جو بعد میں مشرقی پاکستان میں بغاوت میں تبدیل ہو گیا، جسے تاریخ اگرتلا سازش کے نام سے جانتی ہے۔ اگرتلا سازش کیا تھی اور اس میں شیخ مجیب الرحمن کا نام کیسے شامل کیا گیا؟ شیخ مجیب کی گرفتاری پر عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں کیا طوفان برپا کر دیا؟ جنرل ایوب کی ضرورت جب انہیں غدار شیخ مجیب کو جیل سے رہا کرنا پڑا، اس کے خلاف اگرتلا سازش کیس واپس لینا پڑا اور پھر گول میں اس کانفرنس میں بلا کر اس غدار سے ہاتھ ہی ملانا پڑا۔ جنرل ایوب نے کیوں کہا کہ قدرت پاکستان کو ختم کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے؟ جنرل یحییٰ کیوں شیخ مجیب کی انگریزی اور ان کی بنگالی اردو کا مذاق اڑایا کرتے تھے؟ بھٹو نے جنرل یحییٰ کو کہا کہ ایران جانے سے پہلے شیخ مجیب کو ختم کر کے جاؤ، اور سب سے بڑھ کر تمام تر مینجمنٹ کے باوجود کیسے شیخ مجیب انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب؟ اگر آپ کو جستجو کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اگلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس لنک پر کلک کر سکتے ہیں۔